अम्मा को मेरी शादी की फिक्र ने इतना घुलाया कि बीमार पड़ गई। बदकिस्मती से मेरे लिए जो भी रिश्ता आया, छानबीन करने से कुछ न कुछ गलत निकल आता। तभी वालिद मना कर देते थे। मेरे बाद की 3 बहनें भी जवान हो गई थी। तभी अम्मा को क्यों ना फिक्र होती। ऊपर से जो रिश्तेदार औरत आती, एक ही बात कह जाती, रुकैया बहन नाजिया के हाथ पीले कर दो अब, वरना शादी की उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी वाले फिक्रे ने गोया मेरा तो नाक में दम करके रख दिया था। जब भी अम्मा के कान इस फिक्रे को सुनते, उनका रंग जर्द हो जाता। हालांकि मुझे ग्रेजुएशन किए अभी 2 साल ही गुजरे थे। इन 2 सालों में मैं बूढ़ी तो ना हो गई थी, जो वालदा ने बिलाखिर मेरी शादी सलीम से करने की ठान ली। हालांकि सभी ने कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है। वही बात कि होनी हो जाती है। शायद तकदीर इसीलिए लिखी गई थी। शादी की पहली रात दूल्हा ने बताया कि एक बार उनके नाजुक दिल को ठेस लग चुकी है। एक लड़की से मोहब्बत की थी, वालिदैन ना माने तो इस बेचारी ने खुदकुशी कर ली। तभी मैंने शादी ना करने की कसम खा ली थी, लेकिन वालदा ने रो रो कर मुझे शादी करने पर मजबूर कर दिया। और भी कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं, जेवर लेकर आया करती थीं कि चलो भाग चलें और शादी कर लें। लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ, उनको नसीहत करके वापस कर दिया करता था। खुशी की पहली रात की पहली घड़ी मेरे कानों ने अपने जीवन साथी से ऐसे अजीबो गरीब बोल सुने तो सेज पर ही मर जाने को जी चाहने लगा। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो भी गया था तो ये बातें बाद को उठा रखते। उनकी सारी बातें सुनती रही और उनका मुंह तकती रही। बिलाशुबा शक्लो सूरत के अच्छे थे, तालीम याफ्ता भी थे। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी पढ़ा लिखा हो, ताकि हम दोनों की जिंदगी के छोटे मोटे मसाइल पर मिलकर काबू पा सके। हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज कहने लगे, मुझको तो वालदैन के आगे सर झुकाना पड़ा, वरना मैं शादी के लिए रजामंद नहीं था। बात दरअसल ये है कि एक लड़की जिसके साथ मैंने शादी से इनकार किया था, उसने मुझको शरबत में कोई ऐसी दवा घोलकर पिला दी थी कि जिसकी वजह से अब औलाद की आरजू अबस है। जिस लड़की को मुझसे प्यार था और मैंने उसको ठुकरा दिया था, उसने बदला लेने की खातिर ये दवा एक जोगी से ली थी। आपको कैसे पता चला कि उसने दवा जोगी से ली थी और अब आप साहिब औलाद ना हो सकेंगे? कहने लगे, उसकी एक सहेली ने मुझे बताया था, जो उसके पैगामात लाती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। मुझे लगा कि सलीम के दबाव का कोई पेच ढीला है या फिर इनका दिल किसी और में अटका है, लेकिन मुझसे साफ कह नहीं सकते। तो ही तरह तरह के फसाने घर कर मेरा दिल बुरा करते रहते हैं। खैर, मैंने उनकी बातों को दिल पर ना लिया, सुनी अनसुनी कर दी। बस इसी कदर कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हमारी औलाद जरूर होगी, ना भी हुई तो मुझको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तो मेरे हैं ना। नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी में कोई उलझाव आए या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। अम्मी ने कहा था कि शरीफ औरत मुआशरे में वही कहलाती है जो सब्र के पुरस्रात पर उम्र भर खामोशी से चलती रहे और मरते दम तक अपने शोहर का साथ ना छोड़े। मैं उनका साथ छोड़ने को नहीं, बल्कि उनके घर उम्र भर का साथ निभाने आई थी। सबसे बड़ा जख्म ये लगा कि उन्होंने अपने मुंह से जहेज के बदले नकद रकम तलब की ताकि कारोबार बढ़ा सके, और वालिद साहब ने अपना माल असबाब ओने पोने बेचकर उनका यह मुतालबा भी पूरा कर दिया। कौन जानता था कि वो किस कदर घाटे का सौदा कर रहे हैं। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई। मैंने इस महरूमी से समझौता कर लिया। मैं तो सब्र से दिन काट रही थी। उधर उनको फिर मशक़े सितम सूझी। एक आवारा औरत के यहाँ आते जाते थे और मुझे इल्म ना था। सुकून से थी। एक रोज फोन मिलाकर मेरे कान पर रखा। बोले, इससे बात करो। इसको पहले से कह दिया था कि बात करना। उसने अस्सलाम वालेकुम से पहल की। मैंने कहा, आप कौन? बोली, ये आप अपने उनसे पूछ लीजिए, और फिर फोन बंद कर दिए। मैं हक्का बक्का सलीम का मुंह तकने लगी। कहने लगे, हैरान ना हो, बड़ी मालदार औरत है, बैरून मुल्क ले जाकर मेरा इलाज करवाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे और हम खुशो खुरम जिंदगी गुजारेंगे। हम तो अभी खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको इलाज की जरूरत है तो अपने मुल्क में करवा लीजिए। कहने लगे, नाजिया, तुम भी कितनी मासूम हो। तुमसे फोन पर बात कराने का मतलब ये था कि मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता। मैंने तुमसे गलत कहा था कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसने खुदकुशी नहीं की थी, वो जिंदा है, मगर मेरे गमे जुदाई में जिंदा दरगोर हो चुकी है। अब अगर मैंने उसको सहारा ना दिया तो वो नीम जान मारी ही जाएगी और इसका खून तुम्हारे जिम्मे होगा। इसको औलाद की आरजू नहीं, वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूं, बल्कि वो नहीं कहती, उसके घर वालों की यही शर्त है। अब अगर मैं तुमको तलाक देने की बात करूंगा तो तुम कबीदा खातिर हो जाओगी। अगर अपनी महबूबा को सहारा नहीं देता तो वो जान से जाती है। मेरी मानो तो बगैर लड़े झगड़े हम फैसला कर देते हैं। मेरा मुस्लिम की बातें सुनकर खुला का खुला रह गया। या अल्लाह, चित भी मेरी पट भी मेरी, कहती तो क्या कहती। बोले, बुरा ना मानो,
میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی، خوب روئی۔ سلیم گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھی۔ کہنے لگے دیکھو میں بہت نرم دل واقع ہوا ہوں، تمہیں بھی دکھ نہیں دینا چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہو۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہے اور شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھے دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں ہونی ہیں، طلاق کا زیور پہن کر میکے تو نہیں جا سکتی، میرا نہیں تو ان کا خیال کرے۔ سلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکا پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ کہوں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد سلیم کی طرف سے کوئی خط ملا، نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا، اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے BA اور پھر MA کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اس اسنا میں شوہر صاحب کے عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیم نے تم سے غلط کہا ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کبھی بھی ناجیہ کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہو گئی، لڑکی بھی بدزن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصہ تک پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے BA اور پھر MA کر لیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹ ملازمت ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہو تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی ستائش کی حقدار ٹھہرائی۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بچگانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ سلیم سے تو تحفظ کی بجائے غلامی ملی تھی۔ تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں یوں رشتے ہوئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں میرے شاگردوں اور میری کولیگ سے ہوا، اور اسی جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال بھی آ جاتا تو افسوس نہ ہوتا۔ خود کو سمجھا لیتی کہ ناجیہ، زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وقت کروٹ لیتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار سلیم نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت پار تولے کھڑی تھی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ تو لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسہ بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا، مگر میرے سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیم کے پاس پہنچی جو اسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اب ان کے پلنگ کی پٹی سے لگ رہنا تھا اور اپنے زخمی و معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجئے آپ کی زندگی بچ گئی۔ کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شہرہ کے نزدیک آ کر مجھے یہ سبق دیا ہے کہ ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھے کہا کہ اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہو چکا ہوں، مگر عقل تو اب آئی ہے۔ کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کھول لوں گا، خود کماؤں گا اور تم آرام سے گھر میں رہو گی۔ وہ ازردہ دل تھے، تبھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کو احساس محرومی کے پنجے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان میں ہی رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی، لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔
لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا خرید لیتے تھے۔ محلے بھر نے سلیم کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے روپوں سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر جھولی بھر روپیہ روز منافع کمانے لگے۔ سچا انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے دن سے ہی ملازم رکھ لیا تھا، جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا۔ اللہ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئی۔ تب سلیم نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ گرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ یہ مجھے طلاق دے کر اپنی خوشی کو پورا کر لیں، یعنی نوشین سے شادی کر لیں، اور جب میں میکے میں تھی انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا، نہ ملنے آئیں اور نہ فون پر بات کی۔ پھر بھی میں نے یہی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہتی ہیں آ جائیں۔ سلیم ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ساس اب ضعیفی کی جانب محو سفر تھی، تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس نند کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ سلیم کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے، ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ پہلے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، اب اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آتے اور وہ میرے گن گانے لگی۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے پھر وہی لاکھوں میں 1 ہو جاتا ہے۔ سلیم تو اس حادثے کے بعد ایسے بدل گئے کہ جو دیکھتا کہتا کہ کہاں گیا وہ چکر باز، یہ تو وہ سلیم نہیں، ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ تب میں سوچتی کہ کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب سلیم مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوف زدہ رکھتے تھے، اور ایک یہ زندگی تھی کہ چٹیل میدان سی سپاٹ، کہیں رویدگی اور نہ پھل پھول، مگر دل پھر بھی مطمئن اور طمانینت سے بھرا ہوا۔ اور یہ طمانینت بھی تو خدا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ دولت اسی کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، اور اس کے بدلے بے سکونی سے اس کا کلیجہ کاٹ کر رکھ دے۔ اب ہم میاں بیوی کا گرچہ آپس میں قرب نہیں تھا، مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت کرتے تھے، ناجیہ خدارا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرقی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گی۔ مجھے اپنے مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی ہے۔ حالات سے کبھی دلگیر بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر میں معذور ہوتی یا بھانج ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل کہتا ہے کہ نہیں، ہم مشرق والے بہرحال نبھا کرتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نبھا کی تربیت دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔